حضور بابا سرکار فرماتے ہیں عاشق کی آہ محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عاشق کی آہ محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس دور میں اگر عملی نمونہ اس کا دیکھنا ہو تو حضور خان عبدالصمد صاحب کی ذات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اس مقام پہ فیض تھے جہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ لمحے بھر کی جو دوری ہے نا وہ اوپر شمار ہوتی ہے، لمحے بھر کی دوری اوپر شمار ہوتی ہے کہ جو دم غافر سو دم کافر۔ اس کے مصداق تھے خان عبدالصمد الواروی رحمۃ اللہ۔ مبالغہ جو ہوتا ہے نا اکثر حقیقت پہ پانی پھیر دیتا ہے، لیکن خان صاحب کی وہ ذات ہے جہاں مبالغے کی بس ہوگی۔ میں نے یہاں پہ اتنا سالوں آتے دیکھا کہ خان صاحب کی ذات کے متعلق مبالغے تک تو پہنچا ہی نہیں، حقیقت بیان کو نہیں کر سکا، مبالغہ رہی تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں تھے جو ان کی ذات کے لائق ہوتے، اور خدا کی قسم میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی دکھلاوا کوئی ایسا چیز نام نہیں کسی چیز کا۔ آپ محبت کی دنیا میں اس مقام پہ فیض تھے جہاں پوری انسانیت میں چند لوگوں نے جس مقام کو چھپا۔ حضور بابا سرکار آپ کے بارے میں فرماتے کہ یہ اس دور کے ابراہیم ادم ہیں، سبحان اللہ، یہ اس دور کے ابراہیم ادم ہیں۔ اس راستے میں بات کو چھوڑ دینا کوئی جوان مردی نہیں، بڑے بڑوں نے چھوڑ دیا، لیکن اپنی جان کو کسی کی محبت میں، اپنی جان کو مشقتوں میں ڈالنا ساری زندگی، اور راحت و آرام کی بالکل پرواہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے ساری زندگی روزے رکھے، سبحان اللہ، آدھی صدی سے زائد روزے رکھے، اور لمحہ بھر کی دوری بھی برداشت نہ ہوتی۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست آپ کے پاس گئے جو وفات پا چکے ہیں، وہ سلسلہ قادریہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو اولیاء اللہ کے کافی شوقین تھے، یعنی ان کے عقیدت مند تھے، تو زیارت کرنے گئے۔ تو آپ اس وقت کسی وصل کی حالت میں تھے، بیٹھے رہے جب آپ نے دیکھا تو کہتے کیا لینے آئے؟ عرض کرنے لگے حضور زیارت کرنے آئے، فرمایا زیارت ہوگی چلے جائیں۔ کہنے لگے حضور دعا بھی کروانی ہے، فرمایا دل تو کرتا ہے کہ تیرے لیے بددعا کروں کہ تو نے مجھے اپنے رب کی حضوری سے دور کر دیا، چلا جا یہاں سے، تیرے لیے میرے پاس کوئی دعا نہیں ہے۔ تو وہ منتیں سماجتیں کرنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ تو جب واپس ہمارے پاس آیا نا تو کہنے لگا میں غوث پاک کا ماننے والا تھا، اس لیے اس نے چھوڑ دیا ہے، ورنہ وہ تو گلندہ تھا، مار دیتا۔ تو میرے بھائیوں، خان صاحب کی محبت کے بارے میں الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہ محبت میں چند نمونے ایسے گزرے، بافریدہ الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ زہد الانبیاء ہیں، اور آپ کے فقر کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فقر کے 70,000 مقام ہیں، سبحان اللہ، اور پہلا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عرش کے پہ کھڑا ہو کے اللہ کو سامنے سجدہ کرتا ہے۔ کیسا آدمی ہوگا؟ آپ کی خلافتیں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ سے بنفس نفیس ظاہری حیات میں، آپ کی خلافت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں آپ کی طرف سے، آپ کی خلافت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سے ظاہری حیات میں، آپ نے خلافت حاصل کی خلیفہ اکبر سیدنا بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سبحان اللہ، دنیا میں شاید آپ جیسا کوئی ہو۔ آپ کے مریدوں میں سے علی احمد صاحب کا ورلڈ ریکارڈ پوری دنیا میں، حضور بابا سرکار نے لکھا کہ ورلڈ ریکارڈ پوری دنیا میں کوئی پیدا نہیں ایسا ہوگا۔ تو دوسرے محبوب الہی، یہ آپ کے خادموں کا حال تھا۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ یا اللہ میں کسی تیرے ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو تیری محبت میں مستغرق ہو،
کسی اور کو بالکل متوجہ نہ ہو، جو تیرا محبوب بندہ ہو۔ آپ کو الہام ہوا کہ فلاں جنگل میں چلے، یہ لکھا بھی حضور بابا جی سرکار نے ہے مکشوفات میں جلد 5ویں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ واقعہ کی جو حیثیت بڑھتی ہے نا وہ مخبر سے بڑھتی ہے، خبر دینے والے سے۔ وہ قوت پیدا کرتا ہے اس میں کہ مخبر اس کا کتنا صادق تھا۔ تو حضور بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ فلاں جنگل میں چلے نا۔ جنگل میں گئے تو پودوں کو، گھاس کو، جنگلات کو سے گزرتے اس بندے کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہ بندہ خدا کی محبت میں مستغرق تھا، اسے کوئی پتہ نہیں کہ میرے پاس کوئی آیا ہے، اور گھاس جو ہے نا جنگل کی اس کے کانوں سے اوپر ہے۔ ادب کے مارے کھڑے ہو گئے۔ یہ ادب کا لفظ حضور بابا جی سرکار نے لکھا ہے، ورنہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ذات کے متعلق میں ایسی گستاخی ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ ادب کے مارے کھڑے ہو گئے۔ اب کہتے ہیں اگر میں سلام لیتا ہوں تو بے ادبی ہوگی، ان کا وصل ٹوٹے گا، تو بات بھی کوئی کرنی چاہیے، آئے ہیں تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے حال میں تبدیلی پیدا کر تاکہ میں اس سے کوئی کلام کر سکوں۔ تو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ان سے وہ حال دور ہٹا دیا۔ وہ مشاہدہ حق سے جب محروم ہوئے نا تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوگا، سلام لیا، جواب دیا۔ بابا صاحب عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور زیارت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا زیارت ہوگی، چلے جائیں۔ آپ نے میرا وصل توڑا، آپ نے مجھے میرے اور محبوب کے درمیان آپ آئے، اب چلے جائیں یہاں سے، زیارت ہو گئی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضور آپ اس جنگل میں رہ رہے ہو، میں آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا مکان بنا دوں، یہ ہوا، یہ آندھی، یہ بارش، یہ گھاس، یہ جنگلی درندے، ان سے تھوڑی سی حفاظت ہو جائے گی۔ وہ درویش کہنے لگا کہ یہ ہوا، یہ آندھی، یہ جنگلی درندے، یہ گھاس، یہ سورج، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم سب اللہ کا بندہ ہیں، ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، یہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچاتے، آپ یہاں سے چلے۔ تو حضور بابا سرکار فرماتے ہیں کہ بابا صاحب وہاں سے واپس آئے۔ اس محبت کے ہاتھ کا مشاہدہ اگر میں عملی طور پہ کسی سے دیکھنا ہو اس دور میں تو وہ حضور خان صاحب کی ذات تھی۔ ہمارے ایک خان صاحب کے خادم ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ان کا ایک فکرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یاد ہے۔ وہ کہتے تھے، خان صاحب کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میرے اللہ نے مجھ سے کہا، اللہ کی قسم میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ خان صاحب جب میں اپنی مخلوق میں دیکھتا ہوں تو تیرے جیسا صدیوں کو مجھے نظر نہیں آتا۔ مبادلہ آ رہا ہے کہ بس ہوگی نا، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے نا۔ آپ محبت کے اس عالم میں تھے جہاں پہ اللہ کہتا ہے میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس دور میں اگر کسی نے عملی نمونہ دیکھا تو حضور خان صاحب کی ذات تھی۔ مال کی تو پرواہ کی ہی نہیں، جان کی بھی نہیں کی، ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیا، یا اللہ تھا یا آپ تھے۔ وہ اس مقام پہ فیض تھے جہاں پہ حدیث میں آتا ہے نا کہ دیکھنے میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی بات کو کہہ دیں اور قسم کھا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی طرح کر دیتا ہے، اللہ اسی طرح کر دیتا ہے۔ ایک ملازم آدمی تھے، فیصلہ آباد میں آئے، آپ کے دل میں خیال آیا ان کو ملنے چلے گئے، وہ نہیں تھے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ آپ کو ملنے آئے سے پیچھے آ گئے، کہنے لگے یار آپ کا تو یہاں سے تبادلہ ہو جاتا تو صحیح۔ اس بیچارے نے بڑی محنت سے تبادلہ کروایا تھا تو اس کا تبادلہ ہو گیا، ملتے سماج کے کرنے لگے کہ میں نے بڑی محنت سے کروایا تھا، آپ نے فرمایا پھر کبھی ایسا ہوگا تو دیکھیے گا، اب نہیں میں کہہ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت کا بہار ہے
جہاں پہ قلم رک جاتی ہے اس کے پاس یہ اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ ان لفظوں کو تراش سکے جن پہ ان کا عملی نمونہ پیش کیا جا سکے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. آپ کے لوگ جمع ہو گئے، ایک جگہ پہ آئے. اللہ کے نبی تھے، کمال ذات تھی ان کی. تو ایک نوجوان آیا ان کے پاس، آگے عرض کرنے لگا ہے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے محبت نصیب فرما دے، مجھے محبت نصیب فرما دے. اس طرح کائنات کی تخلیق کا ذریعہ بھی محبت ہی بنی. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا سارے رنگوں کی دنیا، اس کے پیچھے محبت کے ہی محرکات تھے، ورنہ یہاں پہ کوئی نہ ہوتا، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، کچھ بھی نہ ہوتا. محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے حضور بابا سرکار نے فرمایا ہے کہ محبت کی دنیا بنانے سے پہلے جہانوں کے مالک کو رویا کرو. کہ محبت کی دنیا بنانے سے پہلے جہانوں کے مالک کو رویا کرو. تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں. یہ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے یہ واقعہ. تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ کی محبت کو برداشت کر لو گے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کر دیں. اللہ سے دعا کی. اللہ نے سوئی کے نکے کے 70,000 میں حصے میں سے ایک نصیب فرمایا، محبت نصیب فرمائی. ایک پہاڑ پر جا کے کھڑے ہو گئے، اوپر کو دیکھ رہے ہیں. 1 سال گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ نہائے نہ دھوئے، اسی محبت کی دنیا میں. اوپر دیکھے جا رہے ہیں، جسم ساکت ہو چکا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. 1 سال بعد پوچھا اس نوجوان کا کیا بنا جس نے محبت کی دعا کی کروائی تھی. وہ کہنے لگے حضور وہ تو ایک پہاڑ پہ کھڑا ہے، اوپر کو دیکھے جا رہے ہیں. 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر چکا ہے. آپ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو. لوگ جمع ہو کر اس نوجوان کے پاس لے گئے. اس سے سلام لیا، اس نے جواب نہیں دیا. پھر بلایا، پھر نہیں بولا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوئے کہ یا باری تعالیٰ اس بندے کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میری محبت سے سرشار ہو چکا ہے، اگر اس کو آرے سے چیر بھی دیا جائے نا تب بھی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے. خان صاحب کے پاس ان حالوں میں سے حال تھا. اسی لیے حضور بابا سرکار نے فرمایا 6 یا 7 بندے گزرے اس مقام کے، 6 یا 7 بندے گزرے. اور چونکہ سابر سرکار کا جلال تھا ان کے اوپر، تو دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور نبی مکرم ہادی برحق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے جن کی وجہ سے دین زندہ رہے گا. ایک سابر سرکار اور سیدنا غوث اعظم. سبحان اللہ. یہ دونوں آپس میں جو نا ایک پڑپوتا ہے اور ایک دادا ہے. اور یہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو تحفہ ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ کی نسل سے دین زندہ ہوگا میرا، اور ان 2 بندوں کی وجہ سے. تو سابر سرکار وحدت کا ایک سامنے حال تھے. آپ کی قبر مبارک 300 سال تک ظاہراً تنہائی کا شکار رہی. 300 سال تک ظاہراً تنہائی کا شکار رہی، کوئی نہیں تھا. کتابوں میں لکھا نا شیر آتا، شیر کی دم بڑی ہوتی نا تو اس مارتا آگے قبر مبارک پہ صفائی کر کے چلا جاتا. 300 سال بعد سلسلہ صابریہ کا ایک قطب شاہ عبد القدوس گوئی رحمۃ اللہ کو اللہ نے مقبولیت بخشی اور انہوں نے آپ کا مزار جو ہے نا وہ تعمیر کیا. تو پہلے اجازت لی، اجازت لینے سے پہلے جب اجازت لینے گئے نا تو انہوں نے ایک سلنگ بنائی قربت حاصل کرنے کے لیے قبر مبارک پہ. تو بجلی آپ کے جو نا وہ بازو پہ گری. تو آپ نے پکارا با فرید الدین مسعود گن شکر.
تو پھر آپ کو مزار کی اجازت ملی اور مخلوق آنا شروع ہوئی، اور وہ جلال تو تھا نا وہ جمال میں بدلا، تو پھر وہ مزار بنا۔ آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے خاندان میں سے ہر بندے کا ایک بازو چھوٹا ہوتا ہے۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہر بندے کا، جب جیسے بابا فرید الدین مسعود کے ہر فرزند کے ایک آنکھ بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی، اللہ اپنے دوستوں کے ذریعے اپنی نشانیوں کو زندہ رکھتا ہے۔ تو صابر سرکار کے غلام کے متعلق بھی یہی ہے شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کا ایک ہاتھ آج تک ان کے خاندان میں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ صابری جلال جب جمال میں بدلا نا تو دنیا میں رنگ بدل گیا۔ حضور بابا سرکار نے بھی کلیئر سے فیض پایا۔ تو یہ صابر سرکار کا تعلق تھا خان صاحب سے۔ تقریباً 19 سال تو میں نے پڑھا ہے کہ متواتر ادھر سے جماعت لے کر جاتے عرس پہ لگاتار گئے۔ یہ جو کیفیت ہے نا یہاں کی لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہاں جا کے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، تجربہ کرنے آ جائیں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گے، آپ کے دل کچھ ہوگا۔ تو وہ میرے بھائیوں وہ جو ہے نا یہ جلال کی حالت ہے، انشاءاللہ جب یہ جمال میں بدلے گی نا تو جگہ تھوڑی پڑ جائے۔ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی یہاں پہ آنے کی، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ لوگ سفر کر کے آئے۔ ایک میری عرض یہ بھی ہے کا حکم ذکر کا کہ آپ دور دراز علاقے سے آتے ہو، جب پروگرام شروع ہو نا تو پروگرام میں بیٹھا ہے، ادھر ادھر پھرنے سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، سڑکوں پہ ملے اتنا سفر کر کے آئے، جو ہی پروگرام شروع ہو تو اس میں آ کے بیٹھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں کے جو سربراہان ہیں یاد رکھنا کہ خان صاحب کی رضا ان کے ساتھ جڑی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو نا دیکھ بھال کرے اور ان کا اس سے جو نا نسبت کے لحاظ سے بھی نسب کے لحاظ سے بھی رشتہ ہو، تو ان کی بات مانے بغیر بندہ فیضیاب ہو جائے۔ ادب بڑا ضروری ہے، جب حکم ہوا نا کہ آ کے بیٹھ جائیں، جگہ جہاں جگہ ملے آ کے بیٹھ جائیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ اور ذکر ہی یہاں کی بابا سرکار نے فرمایا نا ہر مارکیٹ کی خاص چیز ہوتی ہے، تو یہاں کی اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نفع نصیب فرمائے اور خان صاحب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے راستے پہ چلنا نصیب فرمائے۔ ایک بات آخری، بابا سرکار فرماتے ہیں ہماری طریقت میں دوسروں کی حقائق بیان کرنا خود ہی کے منافی ہے، کوئی اپنا حال بیان کر، کوئی اپنی روایات بیان کر۔ یہ آپ نے شوق دلانے کے لیے کہا ہے، ہم سب ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں اور اللہ اور اللہ سے رسول سے محبت مانگیں، اور جہاں میں بھی آ کر ان کی توجہ حاصل کریں اور محبت مانگیں۔ محبت ہی اس کائنات کی تخلیق کی وجہ بنی اور محبت ہی زندگی کا مقصد ہے، اور زندگی محبت کے گرد ہی گھومتی ہے۔